رمضان کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے آج کا بہت ہی خاص دن ہے. ایک تو جمعۃ المبارک کا دن اور ساتھ ہی ہم بات کر رہے ہیں سردار خاتون یعنی کہ جنت کی تمام خواتین کی. اور اس حوالے سے محمد حسن مسعودی صاحب جو ہے وہ گفتگو فرما رہے تھے. میں چاہوں گی کہ وہ اپنی بات مکمل کریں کیونکہ پھر میں آگے بڑھوں گی مختلف چیزوں کے لیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ نے کہہ دیا کہ یقیناً ماہ رمضان المبارک سید الشعور ہے کہ جس کو خداوند عالم کیا ہے فضیلت عطا کی ہے. وہ شہر اعظم تو وہ کرم تو وہ فضل تو وہ علی شعور کہ خداوند عالم نے اس مہینے کو فضیلت دی، برکت دی، رحمت دی، مغفرت دی، نجات دی ہے. پھر کیا ہے باب رحمت کو کھول دیا آسمان تک. اور اسی میں آ جائے اگر جمعۃ المبارک تو سید الایام یعنی سید الشعور اور سید الایام رمضان اور پھر رمضان کا جمعہ. اور پھر اگر اس کی نسبت ہو جائے کہ سیدۃ النساء العالمین کے ساتھ تو یقیناً آج تو دن ہی سعادات کا ہے اور سیدوں کا دن کہلائے گا کہ مہینہ بھی سید، دن بھی سید اور جن کا ذکر بھی وہ بھی سید. جس کے لیے خود علامہ اقبال نے بہت اچھا ایک جملہ کہا ہے نا شہزادی کونین حضرت فاطمہ تزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ بنت نبی کے لیے کیا کہا انہوں نے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. یعنی یہ سیدۃ النساء العالمین جن کے لیے رسول نے فرمایا یہ اولین اور آخرین کے لیے سیدہ ہے. حضرت مریم اپنے وقت کے اپنے علاقے کی سیدہ تھی. یہ سیدۃ النساء العالمین فی الدنیا والآخرہ یعنی دنیا میں بھی یہ سیدہ ہیں اور آخرت میں بھی سیدہ ہیں. اور پھر یہ کہ جنتوں کی کیا ہے جنت میں خواتین کی سیدۃ النساء العالمین فی الجنہ بھی ہے یعنی فی الدنیا فی الآخرہ فی الجنہ. اب اس منزل پہ آنے کے بعد کیوں ان کی نسبت؟ تو پھر اگر ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو بے تحاشا آیات ایسی ہیں جو آپ کی شان میں نازل ہو رہی ہیں. پورا سورہ نازل ہوتا ہے سورہ کوثر کی صورت میں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. وہ پورا سورہ آپ کی شان میں نازل ہو رہا ہے. تو پھر کیا ہے اگر کہیں پر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی سند دی جا رہی ہے تو یہی شہزادی کونین بنت نبی ہیں. یا یوں کہا جائے کہ مباہلے کے میدان میں اگر کوئی خاتون نمائندگی کر رہی ہے میرے رسول کی تو فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. وہاں پر بھی آ رہی ہے. یا پھر گھر میں اگر میرا رسول کبھی ذوق محسوس کرتے ہوئے گھر میں آ جاتے ہیں. حدیث قصہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے جو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے بھی آئی ہے، حضرت ام سلمہ سے بھی روایت ہو کے آئی ہے اور تمام کتب معتبرہ کے اندر یہ حدیث شریفہ موجود ہے. حدیث قصہ وہاں پر آ کر کے جب آپ نے آ کر کے یمنی چادر مانگی اور پھر گھر میں حضرت یعنی بھوک لگتی ہے اکثر تو میرا رسول بیٹی کے گھر آتے ہیں، دیکھتے ہیں بیٹی کے پاس تو کچھ کھانے کو نہیں. اچھا بیٹی گلا یہاں پہ سوال و جواب ہوتا ہے کہ کیسے کیا شوہر سے مانگا کبھی اس بیوی نے کہ میں 3 دن کی بھوکی ہوں؟ یہ نبی کی بیٹی ہے، یہ رحمت اللہ للعالمین کی بیٹی ہیں. اشارہ کریں تو آسمان زمین پر اترا ہے. لیکن کیا ہے 3 دن کے فاقے ہیں، شوہر سے تقاضا نہیں ہے. آج کل تو ماشاءاللہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ ذرا سمجھایا کریں لوگوں کو. جی تو بس میں بتا دوں کہ دیکھو اگر ان کو اپناتے ہو تو ان کی سیرت کو بھی اپناؤ، ان کے کردار کو بھی اپناؤ. کبھی اپنے شوہر سے تقاضا نہیں کیا فاقہ ہے. اور پھر رسول نے مانگا کھانے کے لیے کچھ ہے، کہا یا رسول اللہ بچوں نے بھی کچھ نہیں کھایا. بابا بچے بھی بھوکے. رسول خاموشی سے چلے گئے. دخل باب ہوا، کوئی مہمان آیا، اور آنے کے بعد اس نے کچھ 2 روٹیاں اور کچھ تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا دے کے چلا گیا. حضرت زہرا خوش ہو گئی، فوراً اس کو بنایا اور بنانے کے بعد جلدی حسنین کو بھیجا کہ بابا کو بلا لائیے. بابا کو نانا جان کو بلا کے لے آئے اور انہوں نے بچوں کو نہیں دیا. دیکھیے اللہ اکبر، رسول پر فدا ہونا تو رسول کی بیٹی سے کوئی رسول پر نہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاء اللہ. اپنے بچے بھوکے رکھنا کسی ماں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن جو 3 دن کے بھوکے بچے تھے جب بابا نے خواہش کی تھی، بابا نے
کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو اپنے بچے پیچھے کر دیے، بابا کے لیے غذا آگے کر دیے، بس وہ پتیلی لا کر کے وہ ظرف لا کر کے رکھ دیا اور کہا بابا آپ کھانا کھائیے، اور حسنین اور سب کو مطلب اشارہ ہے، اب سمجھ لیجئے کہ مطلب کچھ بولنا نہیں ہے، بس خاموش ہے نا، تاکہ جلدی سے بابا کھانا کھا لیں۔ بابا بھی رحمت للعالمین ہیں، وہ آخرت کے جاننے والے ہیں، وہ کس نے کب سے نہیں کھایا وہ پہلے سے جاننے والے ہیں، تو انہوں نے بہرحال پتیلی کو کھولا اور اس کے بعد اس میں سے نکالتے گئے اور کھلاتے گئے اور کھانا ویسا ہی باقی رہا۔ تو بہرحال میں صرف اتنا کہوں گا کہ جی ہاں، سب نے پیٹ بھر کے کھا لیے۔ پوچھا ہے انہوں نے تو کہا کوئی اللہ کی طرف سے غذا آئی، بس اتنی سی بات کہنا۔ بہرحال بہت سارے واقعات ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے، لیکن میں ایک تعارف ضرور کراؤں گا حضرت فاطمہ الزہرا کے حوالے سے کہ جب عیسیٰ کی ذوق محسوس کیا رسول نے تو وہ چادر کسا مانگی اور چادر اوڑھ کے لیٹ گیا، اس کے بعد ایک ایک کر کے سب آتے گئے اور سب شامل ہوتے گئے۔ آخر میں رسول نے تعارف کرایا ہے، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے یہ خانواد رسول کیا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یولمنی ما یولمہم و یحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم انا سلم لمن سالمہم و عدو لمن عاداہم محب۔ یہاں پر آ کر کے پھر کہا انہم منی وَأَنَا مِنْهُمْ، یہ سب مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ تو پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و سکان سماواتی انی ما خلقت السماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین ہم تحت تل کے سائے۔ پھر پوچھا من پروردگار ہے کون لوگ اس چادر کے نیچے؟ اب یہ پورا تعارف مولوی صاحب تو ماشاءاللہ اس کے معنی پورے سمجھ گئے ہوں گے، لیکن یہ نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ روانی دریا ہوتی، نہ چہچہاٹ ہوتی، نہ سبزہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا اگر یہ لوگ مقصود ذات باری تعالیٰ نہ ہوتے۔ خدا وند عالم کہہ رہا ہے، وہ تعارف ہو رہا ہے، اور پھر کہتا ہے خدا وند عالم وہاں پر دیکھیے گھر میں، گھر کے باہر مرد بادشاہ ہے، گھر کے اندر اسلام نے خواتین کو بڑی اہمیت دی ہے، اور میں تو ایک جملہ کہتا ہوں، میرے سب سے پیارے رسول، سب سے حبیب خدا جن کو کہا گیا، جو رحمت للعالمین ہے، خدا نے سب کی نسلیں مردوں سے چلائی، میرے رسول کی نسل بے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور محمد حسن مسعودی صاحب جو ہیں وہ بیان فرما رہے تھے، اور میں بھی چلتی ہوں ہمارے ساتھ، چونکہ وقت اب بہت تھوڑا سا ہمارے پاس رہ گیا اس ٹرانسمیشن کے ختم ہونے کے، اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس ٹرانسمیشن کے۔ ہمارے ساتھ الماس نایاب بھی ہیں، اور میں ان سے چاہوں گی کہ وہ بارگاہ رسالت میں نعت کا ہدیہ پیش کریں۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد
گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، مزہ تو جب ہے فرشتے قبر میں کہہ دے، مزہ تو جب ہے فرشتے قبر میں کہہ دے، سبھی حمد حت خیر الانام ہو جائے، سبھی حمد حت خیر الانام ہو جائے، حضور ہے سا کوئی انتظام ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت ہی بہترین کلام پیش کر رہی تھی الماس نایاب، اور یقینی طور پہ ہماری یہی دعا ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ واقعی کوئی ایسا انتظام ہو جائے اور ہم وہاں چلے جائیں اور ان کی جالی پکڑ کر جو ہے وہ روئیں اور گڑ گڑائیں اور ان سے اپنے عقیدت کا سلام پیش کریں۔ ساتھ ہی گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے اور میں مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب کی طرف بڑھوں گی۔ مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب، میں چاہتی ہوں کہ اب وقت ختم ہو رہا ہے ہمارے اس ٹرانسمیشن کا، تو 2 لائنیں آپ بھی روشنی ڈال دیں اس سارے معاملے پہ آج کے دن کے حوالے سے، اور تو میں چاہوں گی کہ بالکل آپ بات کریں۔ جی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک ہی پیغام جاتا ہے ہماری خواتین اسلام کو کہ وہ ان کو اپنا آئیڈیل مانیں، اپنے گھر میں کوئی کسی کی بیٹی ہو یا ماں ہو یا جس طرح سے بھی ہو تو وہ انہی کی سیرت کو دیکھیں اور اس کے مطابق اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ گھر میں بھی برکت ہوگی، گھر میں سکون بھی ہوگا اور انشاءاللہ دین دنیا کی کامیابی بھی ہوگی۔ تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا جنہوں نے قرآن کے مطابق ہی عمل کیا، کوئی سائل کوئی منگتے آتے ہیں تو وہ عطا فرما دیتی تھی، گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا تو کبھی گلہ شکوہ نہیں کیا، تو اس چیز پر عمل کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اس چیز پر عمل کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ میں محمد حسن مسعودی صاحب سے کہوں گی، علامہ محمد حسن مسعودی صاحب کہ دعا کروا لیجیے کیونکہ دعا کا وقت ہو گیا ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ دعا کرا لیں اور پھر ہم ختام کی طرف بڑھیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باسمک العظیم الاعظم جل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت العلا بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت المحسن بحق الحسین وانت قدیم الاحسان بحق تسعة المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ بار الہا ماہ رمضان المبارک شروع ہو گیا، آج ہم نے 3 روزے رکھ لیے، یقیناً 3 کی عادت کے بعد یقین کی منزل شروع ہو جاتی ہے۔ بار الہا ہمیں اپنے روزوں میں یقین پیدا فرما، بار الہا ہمارے ان گناہوں کے جو بوجھ ہماری گردنوں پر ہے، بار الہا ان روزوں کے صدقے میں، اس ماہ رمضان کے صدقے میں، بار الہا رسول اور آل رسول کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما، بار الہا ہمیں اور زیادہ دین اسلام کو سمجھنے کی سعادت نصیب فرما، بار الہا ہمارے قلوب میں اور زیادہ محبت اسلام اور محبت رسول اور آل رسول عنایت فرما، بار الہا کردار آل رسول اپنانے کا شوق جذبہ حوصلہ عنایت فرما، بار الہا پاکستان کو امن کا گہوارہ قرار دے، ہماری اس نشریات کو K21 کی اور اس کی پوری ٹیم کو جو اس میں محنت کریں، بار الہا دنیا اور آخرت کی بہترین نعمات سے انہیں سرفراز فرما، بار الہا ان کی عبادات کے درجے کو بلندی عنایت فرما، ان کی مالی مشکلات کو حل فرما، بار الہا ان کے گھر کو
اہل بیت اور آل رسول کے نور سے منور فرما. آمین. بار اللہ ان کے گھروں پر اپنا سایہ رحمت عنایت فرما. آمین. بار اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. آمین. ہماری عبادتوں کو قبول اور مقبول فرما. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر واحشرنا مع محمد وآلہ الأبرار بحق محمد وآلہ الأبرار وصلی اللہ علی محمد وآلہ الأبرار. اور ناظرین آمین اللہ آمین. اسی کے ساتھ ہمارے اس ٹرانسمیشن کا اختتام ہوتا ہے، لیکن جانے سے پہلے جی آج کے اسپانسرز کے ایک دفعہ میں بتا دوں. ہمارے اسپانسرز اس ٹرانسمیشن کے 7 اپ، مغلیہ نیمکو، نیلسن پینٹس، روح افزا، کھیمو آئس کریم، نسیم مسالے، گڈ ملک، کوئز اور کراچی ذائقہ حلیم. ساتھ آج کے جو واٹر ہمیں اسپانسر کیا ہے جی وہ سائراز ایٹلائر نے کیا ہے، سائرہ رضوان ہے ڈیزائنر. بہت شکریہ آپ کا بھی. سارے معزز مہمانوں کو اور اپنی میزبان ادا سیفی کو جی انوار رمضان کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن سے دیجیے اجازت، اور جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ آپ 2 کلمات ادا کریں، اسی سے ہم ٹرانسمیشن کا اختتام کریں. جواب فاطمہ زہرا ملے تو لے آؤ، خدا خدا کے علاوہ ملے تو لے آؤ. جواب فاطمہ زہرا ملے تو لے آؤ. بنی ہے ایسی کنیزیں ساستانے میں، جو بات کرتی ہیں قرآن سے زمانے میں. بنی ہے ایسی کنیزیں ساستانے میں، جو بات کرتی ہیں قرآن سے زمانے میں. بطول چھوڑ دے